بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ڈویژنل پبلک اسکول لاہور کے پلیٹ فارم سے شعبہ اردو کی معلمہ شگفتہ الیاس آپ سب سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم کی اردو کی کتاب کا سبق ہمارا ماحول پڑھیں گے۔ یہ سبق آپ کی تیسری سہ-ماہی میں موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 78 کھول لیں۔ اسکرین پر آپ کو صفحہ نمبر 78 کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اس سبق کی پڑھنے کی خوب اچھی طرح سے مشق کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کے لیے کتاب کے صفحہ نمبر 109 پر دی گئی فرہنگ کے الفاظ معنی سے مدد لینی ہے۔ تو آئیں بچے، ہم اس سبق کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی اہم معلومات ہمیں اس سبق کے ذریعے دی جا رہی ہیں۔ پیارے بچوں، پہلے تو ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ ماحول سے کیا مراد ہے۔ ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزیں جو ہم پر براہ راست اثر کرتی ہیں وہ ہمارا ماحول کہلاتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ جب اپنی سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ہی جیسی ایک چھوٹی بچی آمنہ نے شیشے کے مرتبان میں ایک خوبصورت سی مچھلی پال رکھی تھی۔ ایک دن وہ مچھلی کے پانی میں کپڑے رنگنے والا رنگ ملا دیتی ہے، جس سے مچھلی کا پانی زہریلا ہو جاتا ہے اور مچھلی تڑپنے لگتی ہے۔ آمنہ کی والدہ آ کر فوراً مرتبان کا پانی تبدیل کرتی ہیں اور چند لمحوں بعد مچھلی پہلے کی طرح تیرنے لگتی ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسے مچھلی کے ارد گرد پانی موجود ہوتا ہے تو وہ پانی اس کا ماحول کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ہمارا ماحول کہلاتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو اس سے ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمیں سانس لینے کے لیے صاف ہوا کی ضرورت ہے، پینے کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور رہنے کے لیے صاف جگہ کی ضرورت ہے۔ اب یہ سب چیزیں مل کر ہمارا ماحول بناتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان تمام چیزوں کو اور اپنے ماحول کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا ماحول کیسے آلودہ ہو رہا ہے، یعنی کیسے گندا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے اور اس میں بہت ساری نعمتیں ہمیں فراہم کی ہیں، مگر ہم ان چیزوں کو خراب کر رہے ہیں۔ مثلاً انسان نے درختوں کا بیجا کٹاؤ شروع کر دیا اور وہ جنگلات کو کاٹتا چلا گیا اور درخت لگانے کی طرف اس نے بالکل توجہ نہیں دی۔ کبھی ایندھن لینے کے لیے، کبھی فرنیچر بنانے کے لیے، کبھی گھر بنانے کے لیے وہ درختوں کو کاٹتا گیا۔ حالانکہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ درخت جو ہیں وہ زمین کے لیے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں جو کہ سانس لینے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ جب جنگلات دنیا میں کم ہوتے چلے گئے تو اس سے نہ صرف انسانوں کو نقصان پہنچا بلکہ جنگلات میں رہنے والے جانوروں کے لیے بھی جگہ کم پڑ گئی اور ان کا ماحول بھی آلودہ ہو گیا، اس لیے وہ بھی پریشانی کا شکار ہوئے۔ جیسے جیسے انسان جنگلات کو کاٹتا چلا گیا تو وہ جو جنگلات ہیں وہ ویرانوں میں تبدیل ہوتے گئے اور ان ویران جگہوں پہ انسان نے اپنے رہنے کے لیے رہائشی کالونیاں آباد کر لیں۔ اب آپ کو اسکرین پہ جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لا تعداد اور بے شمار گھر ہی گھر نظر آ رہے ہیں اور ان میں درختوں کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ یہ درخت جو ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو وجہ بڑی بنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے ترقی کرنے کے لیے بڑے بڑے کارخانے لگا لیے، لیکن ان سے اٹھنے والا جو زہریلا دھواں ہے اس نے ہماری ہوا اور ہماری فضا کو آلودہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر انسان نے رہائشی کالونیوں میں رہائش تو اختیار کر لی مگر اپنی عادات کو درست نہیں کیا۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ کئی لوگ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ باہر گلیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کوڑا کرکٹ پھیلتا چلا جاتا ہے، جگہ جگہ ہمیں کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ لوگ اکثر کچرا جو ہے وہ ندی نالوں میں اور نہروں میں بہا دیتے ہیں، جس سے جو ہے وہ آپ کو جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے اور کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ گٹروں کا گندا پانی جو ہے وہ گلیوں میں ابلتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ان پہ مچھر، مکھیوں اور جراثیم کی جو ہے وہ نسلیں پروان چڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے
ماحول آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان نے زراعت میں بڑی ترقی اختیار کی اور فصلوں سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس نے کھادوں کا اور فصلوں کے اوپر کیڑے مار ادویات کا سپرے کیا۔ اس سے انسان کو پیداوار تو زیادہ مل گئی، لیکن یہ کھادیں زمین کے اندر موجود پانی کو خراب کرتی چلی گئیں اور فصلوں پہ ہونے والا سپرے جو ہے وہ ہوا کو آلودہ کرنے کا سبب بنا۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہماری زمین کا 3/4 حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس میں سے صرف 3% حصہ انسانوں کے لیے قابل استعمال ہے، لیکن یہ قابل استعمال پانی بھی مسلسل خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ گھروں سے نکلنے والا کوڑا اور کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا مواد دریاؤں اور نہروں کے پانی میں شامل ہو کر اس کو آلودہ کر رہا ہے۔ اب یہ آلودہ پانی نہ صرف انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ پانی میں رہنے والے جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ان کی جو ہے زندگی کے لیے بھی یہ خطرہ ثابت ہوتا ہے۔ انسان نے اپنے سفر کو آسان کرنے کے لیے مختلف چیزیں ایجاد کیں۔ اس نے گاڑیاں، ٹرینیں اور ہوائی جہاز ایجاد کر لیے، جس سے گھنٹوں کا سفر منٹوں اور منٹوں کا سفر سیکنڈ میں طے ہونے لگا۔ مگر ٹریفک نے ہمیں آنے جانے کی سہولت تو دی، لیکن اس کے دھوئیں نے انسانی صحت کو خراب کیا۔ زمین پر چلنے والی ٹرینیں اور ہوا میں اڑنے والے ہوائی جہاز، سمندروں میں چلنے والے بحری جہاز اور خلا میں اڑنے والے خلائی جہاز، ان سب سے خارج ہونے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بنا، جس نے ہمارے ماحول کو آلودہ کیا۔ پیارے بچوں، آلودگی کی ایک اور بڑی قسم جو ہے وہ ہے شور کی آلودگی۔ جی ہاں، ہمارے ماحول میں موجود ٹریفک، لاؤڈ سپیکر، موسیقی، کارخانوں میں مشینوں کا شور، یہ سب چیزیں بھی انسانی کانوں کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں اور ماحول کو آلودہ کرنے کا سبب بنی ہیں۔ اس وجہ سے انسانوں میں سر درد، بے چینی، چڑچڑاپن، بلڈ پریشر، دل، جگر اور جلد کے امراض بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ماحول کو آلودہ کرنے کے یہ سارے اسباب خود انسان کے پیدا کرتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم اس ماحولیاتی آلودگی پر قابو کیسے پا سکتے ہیں۔ ہم ایسے کون سے اقدامات کریں کہ جس سے ہمارے ماحول کی آلودگی میں کمی واقع ہو، کیونکہ ان آلودگی کے تمام اسباب پر قابو پانا بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ تو پیارے بچوں، ماحول کی آلودگی کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں ہمیں آس پاس ارد گرد زیادہ سے درخت اور پودے لگانے چاہیے، تاکہ ہمارا ماحول صاف ہو اور ہماری فضا میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہو۔ پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں گھروں اور گلیوں کا کوڑا کرکٹ نالیوں اور نہروں میں نہیں پھینکنا، بلکہ اس کو مناسب طریقے سے طلب کرنے کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پلاسٹک بیگز اور پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال بالکل بند کر دینا چاہیے، اور ان پلاسٹک کی چیزوں کو، بوتلوں کو یا تھیلوں کو جلانا آلودگی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے اور یہ جرم بھی ہے۔ جی پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو میری تمام باتیں بالکل اسی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی جس طرح سے آمنہ کو اپنی والدہ کی باتیں سمجھ آئی تھی۔ تو اب آپ بھی جلدی سے آمنہ کی طرح میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اپنے ماحول کی صفائی کا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے ارد گرد پودے لگائیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے اور اپنے ماحول کو آلودہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف خود اپنی صفائی اور اپنے ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، بلکہ اپنی ساتھیوں کو اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بتانا بھی ہے، اور ان کو بھی بتانا ہے کہ وہ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اپنے سبق کو خوب اچھی طرح سے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اب ہم اس کے مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے سوالات کے جوابات اپنے سبق سے بہت آسانی سے مل جائیں گے۔ مزید آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ سوال نمبر 1 ہے، آمنہ کی مچھلی کیوں تڑپ رہی تھی؟ آمنہ نے مچھلی کے مرتبان میں کپڑے رنگنے والا رنگ ملا دیا تھا، جس سے مچھلی کا پانی زہریلا ہو گیا اور مچھلی تڑپنے لگی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، ماحول سے کیا مراد ہے؟
اور بچوں آپ بہت اچھی طرح سے جان گئے ہیں کہ ماحول کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد موجود تمام اشیاء جو ہم پر براہ راست اثر کرتی ہیں وہ ماحول کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 3، ماحول کو آلودہ کرنے کے اسباب بیان کریں۔ ابھی ہم نے اپنے لیکچر میں بہت سارے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ اب آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ بتاتی جاتی ہوں کہ کارخانوں کا دھواں، ٹریفک کا دھواں اور شور، درختوں کا بے دریغ کٹاؤ ماحول کو آلودہ کرنے کے بہت بڑے اسباب ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ماحولیاتی آلودگی کی اقسام بیان کریں۔ تو ماحولیاتی آلودگی کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فضائی آلودگی، نمبر 2 آبی آلودگی اور نمبر 3 شور کی آلودگی۔ پیارے بچوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات کو اپنی اردو کی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آپ کے مشق کے سوال نمبر 2 پر کہ سبق کے حوالے سے درست جواب پر نشان لگائیے۔ آپ اس کو MCQs کہتے ہیں، تو آپ نے اپنی کتاب پر درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، آمنہ نے مچھلی کے مرتبان میں کیا ڈالا تھا؟ جی ہاں، رنگ۔ آپشن 3 کو آپ سرکل کر لیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، آمنہ کی امی کیا رنگ رہی تھی؟ دوپٹہ۔ آپشن 2 کو نشان لگا لیں۔ سوال نمبر 3، شور کی آلودگی کس چیز سے ہوتی ہے؟ تیز اور اونچی آوازوں سے۔ اپنی کتاب پر نشان لگا لیں۔ سوال نمبر 4، صفائی کا خیال نہ رکھنے سے ہمارا ماحول کیا ہو جاتا ہے؟ آلودہ۔ اور انسان کے لیے درخت کیا ہوتے ہیں؟ دوست۔ جی عزیز طلباء طالبات، اب ہم مشقی سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ تحریر کیجیے۔ متضاد الفاظ کا مطلب ہے الٹ الفاظ۔ تو پہلا لفظ دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اندر، اس کا الٹ ہے باہر۔ جاندار، بے جان۔ پاس یعنی نزدیک، اس کا ہم الٹ بیان کریں گے دور۔ سمجھدار، ناسمجھ یا نادان۔ صاف، گندا یا آلودہ۔ زندہ، مردہ۔ ضروری، غیر ضروری۔ دوست، دشمن۔ پیارے بچوں، آپ نے ان متضاد الفاظ کو اپنی کتاب میں دیے گئے کالم میں لکھ لینا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے ان تمام مشقی سوالات کے جوابات کو خوب اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس کو آپ نے رف کاپی پہ خود سے لکھ کے بھی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی باری ہے ہوم ورک کی۔ آپ نے دیے گئے 5 الفاظ جو ہیں تبدیل، آلودہ، ارد گرد، نقصان دہ اور صفائی، آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اور ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے آپ اپنے سبق سے مدد لے سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔